السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں نوید عالم یوٹیوب چینل۔ دوستو، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر اور آپ کے جسد خاکی کی بے حرمتی ایران اور شام کی حمایت یافتہ شیعہ ملیشیا نے کی ہے یا کسی اور نے؟ کیا یہ دلخراش واقعہ شیعہ اور سنی لڑائی کا کوئی شاخسانہ ہے یا کچھ اور؟ کیا اس کا مقصد غیر مسلموں کی طرف سے مسلمانوں کو آپس میں لڑانا اور لڑا کر مزید کمزور کرنا تو نہیں؟ اس خبر اور اس واقعے میں کتنی صداقت ہے؟ مسلمانوں کا اس خبر کے اوپر کیا ری ایکشن رہا ہے؟ اس دردناک خبر اور اس وحشیانہ کارروائی کے پیچھے اصل مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ اور اس دردناک خبر سے جڑے کچھ ایسے پہلو جن کی طرف ابھی تک کسی کا دھیان نہیں گیا۔ اس واقعے کے حوالے سے ویڈیو کے آخر میں ہم ایک ایسی حیرت انگیز بات ذکر کریں گے جس کو سن کر فہم اور عقل رکھنے والے لوگ سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا تھا۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اصل خبر کیا تھی۔ ناظرین، 27 مئی 2020 کو ترکی کے ایک اخبار ڈیلی صبا نے ایک خبر نشر کی۔ خبر یوں ہے: ایران بیکڈ ٹیررسٹ گروپس ایگزیومڈ شرائن آف مسلم کیلف عمر بن عبدالعزیز ان سیریا۔ اور تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایرانی ملیشیا کو دکھایا گیا ہے۔ دوستو، یہ وہ خبر ہے جو سب سے پہلے ڈیلی صبا نے ریلیز کی اور اس کے بعد جنگل میں آگ کی طرح یہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے درمیان پھیلتی چلی گئی، اور سوشل میڈیا کے اوپر ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر دوسرا شخص اس خبر کے اوپر اپنے غم کا، اپنے غصے کا اور اپنے نفرت کے جذبات کا اظہار کر رہا ہے۔ دوستو، اپنے تجزیے کی بنیاد رکھنے کے لیے ہم سورہ حجرات کی اس آیہ مبارکہ کی رہنمائی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ حجرات میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ یعنی اے ایمان والوں، جب کوئی فاسق شخص تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی پہلے تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو تم کسی قوم کو مصیبت میں مبتلا کر دو اور بعد میں تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ پوائنٹ نمبر 1، سب سے پہلے یہ خبر ڈیلی صبا نے ایشو کی۔ نمبر 2، ڈیلی صبا وہ اخبار ہے جو ترکی سے جاری ہوتا ہے اور ترکی میں اس اخبار کو مین اسٹریم میڈیا میں شمار نہیں کیا جاتا، بلکہ حکومت کے تمام کاموں کو بلا تفریق ڈیفینڈ کرنا اس اخبار کی وجہ شہرت ہے ترکی میں۔ ہمارا اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم اس خبر کی ہیڈنگ کو دیکھیں تو ہمیں اس ہیڈنگ سے ہی بائسنس نظر آ رہی ہے۔ خبر یہ کہتی ہے: ایران بیسڈ ٹیررسٹ گروپ ایگزیومڈ شرائن آف مسلم کیلف عمر بن عبدالعزیز ان سیریاز ادلب۔ ترکی کے جتنے بھی معتبر اخبار ہیں، نیوز چینلز ہیں، وہاں پر ہمیں اس خبر کے حوالے سے مکمل خاموشی دکھائی دیتی ہے۔ کسی نے بھی اس خبر کو نہ تو نشر کیا ہے اور نہ ہی اس خبر کو ویریفائی کیا ہے۔ اگلا پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ ڈیلی صبا کی پوری نیوز جو کہ چند پیراگراف پر مشتمل ہے، اگر ہم اس کو پڑھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ڈیلی صبا نے بھی یہ خبر اپنے ذاتی ذرائع سے نہیں دی، بلکہ خبر میں بارہا ہر جگہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ تھرو سوشل میڈیا یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ویڈیو میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مزار کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو ڈیلی صبا کا کوئی نمائندہ وہاں موجود ہے اور نہ ہی ڈیلی صبا نے کسی اور معتبر نیوز ایجنسی سے اس خبر کو ویریفائی کیا ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایک سوال ہے۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ دنیا بھر میں جتنے بھی اخبارات نے یا سوشل میڈیا پر جہاں پر یہ خبر نشر کی گئی ہے اور اس پر ڈسکس کیا جا رہا ہے، ان تمام ٹی وی چینلز ہوں یا اخبارات ہوں یا سوشل میڈیا ہو، سب کا بنیادی سورس ڈیلی صبا کی نیوز ہی ہے۔ کسی نے بھی اپنے ذاتی ذرائع سے اس خبر کی تصدیق نہیں کی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ پوری دنیا کے جتنے بھی معتبر اخبار ہیں، وہ ویسٹرن میڈیا کے ہوں، ٹرکش میڈیا کے ہوں، وہ تمام اخبارات اس خبر کے اوپر مکمل خاموش ہیں۔ انہوں نے اس خبر کے حوالے سے نہ تصدیق کی ہے نہ تردید کی ہے، اس پر کوئی بات ہی نہیں کی۔ دوستو، اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو لوگ انٹرنیشنل نیوز کو فالو کر رہے ہیں انہیں پتہ ہے کہ 2011 سے شام میں سول وار چل رہی ہے۔ شام میں اس وقت کئی ممالک اپنے مقاصد کے لیے اپنے ملیشیاز کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ براہ راست اس میدان میں اترے ہوئے ہیں اور پس رہی ہے شامی عوام جو عام شامی مسلمان ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو اس وقت شامی حکومت کو ختم کرنے کے لیے
امریکہ، ترکی، داعش اور شامی حکومت کی اپوزیشن جماعتیں یہ تمام ایک پیج پر ہیں اور پوری کوشش کر رہی ہیں کہ کسی بھی طرح سے شامی حکومت کو ختم کیا جا سکے۔ دوسری طرف شامی حکومت کو بچانے کے لیے خود شامی فورسز، روس اور ایران، یہ ایک طرف ایک اور بلاک بن گیا ہے۔ یہ وہ پکچر ہے جو اس وقت شام میں محاذ آرائی ہو رہی ہے۔ ہر ایک کے اپنے اپنے مقاصد ہیں۔ امریکہ کے اپنے انٹرسٹ ہیں، ایران کے اپنے ہیں، ترکی کے اپنے ہیں، رشیا کے اپنے انٹرسٹ ہیں۔ ہر ایک اپنے انٹرسٹ کے لیے اس وقت شام میں لڑائی کر رہا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اس وقت مکمل طور پر شام پورا کا پورا شامی حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر شامی حکومت کا کنٹرول ہے اور بہت سارے علاقوں میں کہیں داعش کا کنٹرول ہے، کہیں ترکی کا کنٹرول ہے اور کہیں ایرانی حمایت یافتہ ملیشیاز کا کنٹرول ہے۔ دوستوں، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مزار کی بے حرمتی کے حوالے سے جس شہر کا نام بار بار آ رہا ہے وہ ادلب ہے، اور ادلب وہی شہر ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو فروری میں اس شہر کے اوپر ترکی کی فورسز باقاعدہ قبضہ کر چکی تھیں، وہاں پر انہوں نے اپنی پوسٹیں قائم کر لی تھیں اور اس کو ختم کرنے کے لیے 27 فروری کو ایک فضائی کارروائی کی گئی روس اور شامی حکومتوں کی طرف سے مشترکہ طور پر، اور ایئر اسٹرائک میں 70 سے 100 کے قریب ترکی فوجیوں کو بامبنگ کے ذریعے سے مار دیا گیا اور پوری دنیا میں ایک خبر بنی اور ترکی نے اس کے اوپر بہت ریئیکٹ کیا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ وہ شہر ہے جہاں پر ابھی بھی ترکی کی فورسز موجود ہیں، ان کی پوسٹیں موجود ہیں۔ تو یہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف ایک قوت موجود ہے اور صرف اسی کا قبضہ ہے۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ جب ترکی، شام اور ایران براہ راست ایک دوسرے کے مخالف مقاصد کے لیے شام میں لڑ رہے ہیں، تو ہمیں ایک ایسی خبر جو کہ ترکی میڈیا کی طرف سے آئی ہے، اور ترکی میں بھی مین اسٹریم میڈیا کی طرف سے نہیں بلکہ سیکنڈ کیٹیگری کے میڈیا نے اس خبر کو دیا ہے، ہمیں اس خبر کے اوپر اعتبار کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا چاہیے کہ کہیں یہ خبر جنگی حکمت عملی کے تحت ایک افواہ کے لیے تو نہیں اڑائی گئی، کچھ شارٹ ٹرم مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے تو اس طرح کی خبریں ایشو نہیں کی گئیں۔ تو ہمیں اس خبر پر تصدیق کرنے سے پہلے اس زاویے سے بھی دیکھنے کی دوستو پھر اسی طرح کی ایک خبر شامی حکومت کے حوالے سے ویڈیو کی صورت میں سوشل میڈیا پر آئی تھی اور مغربی میڈیا نے اس کو بہت ہائی لائٹ کیا تھا۔ وہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ شامی حکومت مختلف علاقوں میں اپنے مخالفین کے خلاف کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کر رہی ہے، لیکن بعد میں جب تحقیق ہوئی تو اس ویڈیو کو غلط ثابت کر دیا گیا۔ تو ممکن ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز مختلف طبقات اپنے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے بناتے ہوں اور مسلمان اس خبر سے متاثر ہو کر ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو جائیں اور دوسرے سے لڑنا شروع کر دیں۔ تو یہ پہلو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسی طرح کی خبریں پہلے بھی غلط ثابت ہوتی رہیں۔ پھر دوستو، ایرانی اور شامی حکومت کی حمایت یافتہ شیعہ ملیشیا کے اوپر یہ الزام قرائن سے بھی سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ 1971 میں پہلی دفعہ بشار الاسد کے والد حافظ الاسد حکمران بنے شام کے، تب سے لے کر اب تک تقریباً 50 سال ہونے کو آئے ہیں۔ ان 50 سالوں میں بشار الاسد فیملی کی ہی حکومت شام میں قائم ہے۔ یہ عقیدے کے اعتبار سے شیعہ ہیں۔ اگر انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز یعنی ایک عمومی خلیفہ کی قبر کے ساتھ یہ کرنا ہی تھا، تو ان کے پاس اس کا بہترین موقع موجود تھا جب سول وار نہیں ہو رہی تھی، 100% کنٹرول تھا شامی حکومت کا، شامی افواج کا پورے ملک کے اندر۔ تب بآسانی یہ صرف ایک بنو امیہ کے خلیفہ کے قبر اور ان کے مزار پر نہیں بلکہ تمام جتنے بھی بنو امیہ کے حکمران رہے ہیں ان سب کے قبور کے ساتھ یہ بآسانی کیا جا سکتا تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ دوستو، اگلا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اہل تشیع کے نزدیک سب سے زیادہ اور اہل سنت کے نزدیک بھی یزید سب سے زیادہ لائق ملامت اور لائق لعنت سمجھا جاتا ہے۔ یزید کی قبر بھی شام میں ہے، لیکن یزید کی قبر کے ساتھ بھی اتنا وحشیانہ سلوک نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اہل تشیع نے کرنا ہوتا تو وہ یزید کے ساتھ سب سے پہلے کرتے۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی شام میں موجود ہے۔ اہل تشیع امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی سخت موقف رکھتے ہیں، تو ان کی قبر کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ دوستوں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اہل تشیع کا موقف کیا ہے۔ کیا اہل تشیع حضرت عمر بن عبدالعزیز سے سخت نفرت کرتے ہیں اور اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں یا نہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد بنو امیہ کے خلیفہ ہیں
جن کی عزت اور جن کا احترام اہل تشیع بھی اتنا ہی کرتے ہیں جتنا اہل سنت کرتے ہیں. یہ وہ بات عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ مسلمانوں کے خلیفہ حاکم عمر بن عبدالعزیز کے زمانے تک مولا علی پر تبرہ ہوتا تھا. مولا علی پہ سب کیا جاتا تھا، شتم کیا جاتا تھا. گردن جھکا کر عمر ابن عبدالعزیز بہت دیر روتا رہا، بہت دیر روتا رہا. اس کے رونے پہ دربار میں بھی رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں. تو حکم نامہ جاری کرو کہ علی پر آج کے بعد کوئی بے ادبی نہیں کرے گا. میں آپ ایسی شخصیت جس کے بارے میں پہلے سے ہی اہل تشیع کے دل میں بڑا احترام ہے، ان کے حوالے سے اہل تشیع اس طرح کا کام کریں گے، یہ بات عقل میں نہیں آتی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دور میں آپ حکمران بنے تو یہ وہ دور ہے جب امام باقر علیہ السلام موجود تھے. حضرت امام باقر علیہ السلام نے آپ کی انصاف پسندی اور شریعت مطہرہ کی پابندی کو دیکھتے ہوئے فرمایا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ کے نجیب ہیں. ابھی تک کسی آزاد ذرائع سے اس واقعے کی تصدیق نہیں ہو سکی. تنظیم نے ابھی تک اس کی ذمہ داری خود قبول نہیں کی، بلکہ مخالفین کے اوپر اس کی ذمہ داری ڈالنے کی کوشش کی گئی. اور اپنی اس تجزیے کا سب سے اہم ترین پوائنٹ جس نے مجھے بھی حیران کر دیا کہ یہ کیسے ممکن ہے، وہ یہ کہ ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار انور ہے کہاں پر. ویکیپیڈیا پر جائیں، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کی جگہ بیریل پلیس کو اگر ہم دیکھیں، آپ کا مزار حلب کے قریب ایک جگہ ہے دیر سمعان، وہاں موجود ہے. یہ تقریباً حلب سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. جبکہ حیرت انگیز طور پر جتنے بھی لوگوں نے اس خبر کو، چاہے وہ نیوز چینلز ہوں، وہ نیوز پیپر ہوں، جنہوں نے بھی اس خبر کو چلایا ہے، اس خبر کو نشر کیا ہے، سب لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ادلب کے قریب ایک شہر ہے مرعۃ النعمان، اس کے قصبے دیر شرقی کے اندر آپ کا مزار موجود ہے، جس کو یہ ویڈیو کے اندر دکھایا جا رہا ہے کہ اس کو جلا دیا گیا اور قبر کو کھود دیا گیا، آپ کی جسد خاکی کو نکال کر وہاں سے غائب کر دیا گیا. سارے اخبارات میں یہی کلیم کیا گیا، جبکہ حقیقت میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اس شہر میں اور اس علاقے میں موجود ہی نہیں. یہ علاقہ حلب سے 100 کلومیٹر سے زیادہ دور ہے. یعنی ایک چیز وجود ہی نہیں رکھتی جہاں پر، وہاں کی ویڈیو دکھا کر اور وہاں سے منسوب کر کے ویڈیو پوری دنیا میں چلائی جا رہی ہے. علماء کرام نے اس پر اپنی رائے دے دی، تمام معتبر ٹی وی چینلز نے اس خبر کو چلا دیا، اور مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان واضح تفریق اور واضح لڑائی اس کی وجہ سے ہونا شروع ہو گئی. لیکن اگر ہم تحقیق کرتے تو پتہ چلتا کہ اس خبر کی تو بنیاد ہی بالکل خراب اس بات پر رکھی گئی ہے کہ جس علاقے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار بتایا جا رہا ہے، وہاں تو آپ کا مزار موجود ہی نہیں ہے. تو یہ اتنا واضح فرق اس پوری خبر کو ہی مشکوک بنا دیتا ہے. جب ایک خبر ہی مشکوک ٹھہری ہے، پوری دنیا کے نیوز چینلز اس کے اوپر خاموش ہیں. میری معلومات کے مطابق مسلمانوں کی تاریخ میں 3 مرتبہ ایسا ہوا جہاں پر اپنے مخالفین کی قبور کو کھودا گیا اور ان کے ساتھ بے حرمتی کی گئی. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں بنو عباس کی حکومت جب آئی تو انہوں نے بنو امیہ کے مظالم کا بدلہ لینے کے لیے جتنے بھی بنو امیہ کے حکمران آئے تھے سب کی قبروں کو کھودا، ان کی نعشوں کو، ان کی باقیات کو، جو ہڈیاں تھیں ان کو نکالا اور ان کو جلا دیا گیا، سوائے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ہے جو سب کے لیے قابل احترام تھی، آپ کے اچھے عدل و انصاف کی وجہ سے. اس کے بعد دوسری مرتبہ بڑے پیمانے پر قبور کی اور مزارات کی بے حرمتی تب ہوئی جب وہابی اور نجدی تحریک سعودی عرب کے اندر خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت اور خروج کے نتیجے میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اہل بیت اطہار حضرت امام حسن، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر عظیم صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور عظیم فقہائے کرام کے مزارات کو اور آپ کی قبور کو بلڈوزرز کے ذریعے سے ڈھا دیا گیا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوشش ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر گنبد خضرا کے اوپر بھی یہی کچھ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن پوری دنیا کے مسلمانوں میں شدید غم و غصہ دیکھ کر خاموشی ہو گئی. تیسری مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں خارجی فکر کی حامل
ISIS یعنی داعش تحریک نے بھی شام میں، عراق میں، جہاں جہاں ان کا قبضہ رہا، انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات کو، صحابہ کرام کے مزارات کو اور عظیم اولیاء کرام کے، اہل بیت اطہار کے مزارات کو دھماکوں سے اڑایا، راکٹ حملے کیے، جلا دیا گیا، قبور سے جسد خاکی کو، مقدس جسموں کو نکالا گیا اور نکال کر ان کی بے حرمتی کی گئی۔ اس کے علاوہ ہمیں شیعہ حکومتیں بھی رہی ہیں، اہل سنت کے دیگر حکمرانوں کی حکومتیں بھی رہی ہیں، لیکن ہمیں پھر اس کے علاوہ ان 3 واقعات کے علاوہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا کہ حکومتیں اس طرح قبر کشائی کے اندر یا تنظیمات شامل رہی ہیں۔ اتنے سارے اہم سوالات اور اہم نکات اٹھانے کے بعد اب ہم ان باتوں پر غور کرتے ہیں کہ اس واقعے کو پوری دنیا میں مسلمانوں کے درمیان پھیلانے کے پیچھے کیا مقاصد کار فرما ہو سکتے ہیں۔ ایک ایک کر کے مختصراً ان کا مختلف پہلوؤں سے جائزہ لیتے ہیں۔ ممکن ہے کہ غیر مسلم بیرونی طاقتوں نے اس واقعے کو مسلمانوں کے درمیان مزید نفرتیں پھیلانے کا ذریعہ بنا کر، بہانہ بنا کر ان کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی ہو اور مسلمانوں کی طاقت کو مزید کمزور کرنے کی کوشش کی گئی۔ ممکن ہے یہ واقعہ ترکی کی جانب سے وار ٹیکٹکس کی صورت میں کیا گیا ہو تاکہ اپنے مخالف گروہ جو شامی حکومت ہے اور ایران ہے، اس کو اخلاقی طور پر کمزور کرنے کے لیے یہ خبر عام کی جائے۔ خبر کی فوری طور پر آزاد ذرائع سے تصدیق ممکن نہیں ہے، لہٰذا وقتی طور پر فائدہ ہوگا اور ان کی پوزیشن کمزور ہوگی۔ یہ بھی اس کا ایک اینگل ہو سکتا ہے۔ جب داعش نے صحابہ کرام کے اور اولیاء کرام کے مزارات پر حملہ کیا تو بڑی تعداد میں مسلمان نوجوان دنیا بھر سے داعش کے خلاف لڑنے کے لیے مختلف ملیشیا کے اندر ریکروٹ بھی ہوئے۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس طرح کے واقعے سے کچھ تنظیمیں اپنی ریکروٹمنٹ کے لیے نوجوانوں کو اشتعال دلا رہی ہوں اور ان کو ابھار کر اپنی ملیشیا کا حصہ بنانا چاہتی ہوں۔ دوستو، 8 شوال وہ دن ہے جب 1925 میں 8 شوال کے دن جنت البقیع میں جتنے بھی مزارات تھے ان کو شہید کر دیا گیا، اور پوری دنیا میں مسلمان اس دن کو یوم انہدام مزارات بقیع کے طور پر مناتے ہیں۔ ممکن ہے کہ 8 شوال کے سانحے سے توجہ ہٹانے کے لیے بھی اس طرح کی خبر کو جاری کیا گیا ہے۔ داعش کیونکہ شام میں ایران اور شامی حکومت کے خلاف لڑ رہی ہے، لہٰذا یہ بھی ممکن ہے کہ اگر یہ واقعہ درست ہو تو ماضی کی طرح داعش نے خود یہ واقعہ کیا ہو اور اس کا الزام شامی حکومت کے اوپر اور ایرانی حکومت پر لگا دیا ہو تاکہ ان کی پوزیشن کمزور ہو جائے اور مسلمانوں کے جذبات ان کے خلاف مضبوط ہو جائیں۔ دوستو، میری رائے اس واقعے کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ پورا واقعہ ان تمام اعتراضات کے بعد بالکل مشکوک ہو جاتا ہے۔ میری تجویز یہ ہے کہ ایسی تمام خبریں جن میں مسلمانوں، پاکستانیوں اور عام انسانوں کے خلاف نفرت کے جذبات ابھارے جا رہے ہوں، ایسی خبروں کی تحقیق کے اوپر عام خبروں کے مقابلے میں 1000 گنا ہمیں زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ پہلے ہی بہت زیادہ تقسیم ہے، پہلے ہی بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ ہے۔ ہمیں جوڑنے اور مرہم پٹی کا کام کرنا چاہیے، نہ کہ مزید تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بننا چاہیے۔ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم صرف یہ نہ دیکھ کر خبر کو پھیلائیں کہ یہ ہمارے مخالف سے متعلق ہے، لہٰذا ہمیں تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات یہ ہیں، قرآن کریم کی تعلیمات یہ ہیں کہ کوئی بھی خبر بلا تصدیق اس کو آگے نہ پھیلائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جو بات بھی سنے آگے دوسروں کو بیان کر دے، یعنی تحقیق نہ کرے اس کی۔ تو ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم کسی بھی بات کی تحقیق کریں۔ تو ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبور پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آپ جیسا عدل و انصاف کرنے والا حکمران امت مسلمہ کو عطا فرمائے، اور تمام ہمارے اکابرین کی، صحابہ کرام کی، تابعین کی قبور کو اور ان کے مزارات کو ہمیشہ مرجع خلائق بنا کے رکھیں اور ان کی قبور کی حفاظت فرمائیں۔ تھینک یو، السلام علیکم۔